الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال الله تعالى في مقام آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ادب کی ذو سے روشن زندگی ہے ادب گل ہے تو گلشن زندگی ہے ادب سے زندگی کیوں کر جدا ہو ادب چولی ہے تو دامن زندگی ہے احساسات دونوں کا گویا ادب دل ہے تو دھڑکن زندگی ہے میرے عزیزو اللہ رب العزت کا احسان ہے اور جس وقت بھی بندے کو اللہ رب العزت کسی بھی نیک عمل اور کسی بھی نیکی کی توفیق عطا فرما دیتا ہے یہ اللہ رب العزت کی توفیق سے ہوتا ہے یہ اللہ رب العزت کا احسان ہوتا ہے فضل ہوتا ہے کہ بندے کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں بندے کا اس میں کوئی کمال نہیں ہوتا بندہ اللہ کے گھر میں آتا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے آتا ہے نماز پڑھتا ہے اللہ رب العزت کے فضل سے پڑھتا ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد اگر اللہ رب العزت نے چاہا تو اللہ رب العزت اپنے فضل سے قبول بھی فرما لیتا ہے بندہ روزہ رکھتا ہے پورا دن بھوک پیاس برداشت کر کے روزہ رکھ لیتا ہے
بندہ شام کے وقت اللہ رب العزت کے سامنے اپنا دامن پھیلا دیتا ہے، کہتا ہے یا اللہ پورا دن بھوکا پیاسا رہ کر آپ کی خاطر میں نے روزہ رکھا ہے، یا اللہ قبول فرما لیجیے۔ بندہ اپنے پیسے کو خرچ کر کے، سفر کی مشقتیں برداشت کر کے بیت اللہ کے دیدار کے لیے، اللہ رب العزت کے بڑے دربار کو دیکھنے کے لیے چلا جاتا ہے، واپس آتا ہے، لوگ ملاقات کے لیے مبارکباد دینے کے لیے آتے ہیں، یہ اوپر سے کہہ رہا ہوتا ہے جی دعا کریں اللہ رب العزت قبول فرما لے۔ میرے دوستو، ہر عمل اللہ رب العزت کے فضل سے ہوتا ہے، اور قبول کرنا بھی اللہ رب العزت کے بس میں ہے۔ اللہ رب العزت ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، اب اس انسان کو کیا کرنا ہے اللہ رب العزت نے سب کچھ بتلا دیا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تجھے پیدا کر دیا اور بہت احسن طریقے سے، احسن تخلیق کے ساتھ میں نے تجھے دنیا میں بھیج دیا۔ جس طرح خوبصورت انداز سے میں نے تخلیق کر کے تجھے بھیج دیا ہے، ایسے ہی خوبصورت کام کر کے میرے پاس آ جانا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ تو اس بندے سے کون سا انسان اچھا ہو سکتا ہے جو اللہ رب العزت کی طرف بلائے اور نیک اعمال کرتا رہے۔ انسان کو اللہ رب العزت نے خوبصورت اعضاء عطا فرما دیے، آنکھ عطا فرما دی، اتنی خوبصورت جگہ پہ فٹ فرما دی کہ اس کی بناوٹ اللہ رب العزت ایسے کر دی، چونکہ یہ عضو نازک ہے، اللہ رب العزت نے حفاظت سے اندر کی طرف آنکھ کی فٹنگ کر دی۔ یہ بندہ اگر یوں سامنے اس طرف اگر بندہ گر بھی جاتا ہے تو اس کی آنکھیں محفوظ ہوتی ہیں، ناک کو تکلیف ہو بھی جائے، ماتھے کو سر کو تکلیف ہو بھی جائے، آنکھیں اس کی حفاظت میں رکھتی ہیں، آنکھیں اس کی حفاظت میں ہوتی ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت عضو عطا فرما دیا، اس عضو کے استعمال کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا میں نے تجھے آنکھیں دے دیں، ان آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، ان آنکھوں کا استعمال غلط نہیں کرنا، اس سے بدنظری نہیں کرنی، اس سے میرا کلام دیکھنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث دیکھنی ہے، اللہ والوں کے چہروں کی طرف دیکھنا ہے، غیر محرم کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھنا۔ یہ آنکھ میں نے اس لیے نہیں دی کہ تم ان آنکھوں سے غلط دیکھو گے، مگر میں نے آنکھیں اس لیے دے دی ہیں کہ ان آنکھوں سے جو میرا حکم ہے، میرے حکم کے مطابق اس سے دیکھتے رہنا۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے آنکھیں عطا فرمائی، کوئی بندہ بھی ان آنکھوں کا استعمال صحیح کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو ان آنکھوں کے صحیح استعمال کی وجہ سے اپنا دیدار عطا فرما دیں گے، اور جو بندہ ان آنکھوں کا صحیح استعمال نہیں کرتا، اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے دیدار سے محروم فرما دیں گے۔
आंखों से बंदा अल्लाह का कुरान पढ़ा करे। जो बंदा अल्लाह का कुरान नहीं पढ़ता इन आंखों से, अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसे बंदे को क़ियामत के दिन अंधा खड़ा फरमा देंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। जिस बंदे ने मेरे कलाम से एराज किया, मेरे कुरान से एराज किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की ज़िंदगी को टाइट फरमा देंगे, तंग फरमा देंगे। और इस जुर्म की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगली सज़ा का भी ऐलान फरमा दिया, वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। इस बंदे का हशर अंधों के साथ फरमा दूंगा। ये बंदा क़ियामत के दिन अंधा खड़ा होगा, ये क़ियामत के दिन अंधा खड़ा होगा, ये रवेला करेगा, चीखेगा, रब्बी लिमा हशरतनी आमा। ए अल्लाह, तूने मुझे अंधा क्यों खड़ा कर दिया? मैं तो दुनिया में आंखों वाला था, दुनिया में मेरी मोटी मोटी आंखें थीं। अल्लाह ताला फरमाएंगे जी हाँ ऐसा ही है। अतत्का आयातुना फनसीतहा, मेरी आयात तेरे पास आई थी, तूने भुला दिया। वकज़ालिकल यौम तुनसा, और इसी तरह आज के दिन भी तुझे भुला दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को ही भुला देंगे कि ये भी मेरा बंदा था। क्यों? क्योंकि इस बंदे ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलाम को भुला दिया हो। क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदों को सज़ा देंगे जो अपनी आंखों का सही इस्तेमाल नहीं फरमाएंगे, सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को इस दिमाग के अंदर दिमाग अता फरमा दिया। अब मेरे दोस्तों अंदाज़ा लगाइए, एक नेमत का होना ये एक नेमत है, और दूसरी नेमत ये है कि उस बंदे को जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये नेमत दी है, अगर ये सही भी है तो ये बंदे के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दूसरी बड़ी नेमत होती है। दिमाग का होना एक नेमत, दिमाग का सही होना दूसरी बड़ी नेमत। अगर ये दिमाग सही ना हो, ये बंदा दिमाग से फारिग हो, पागल हो, ये बंदा उल्टी सीधी बातें करता है, इसको कोई पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। हत्ता कि अपने बदन के ऊपर कपड़े कभी उसको पता नहीं होता कि मैंने कपड़े पहने या नहीं पहने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिमाग अता फरमा दिया इसलिए कि इस दिमाग से मेरे कुरान में सोच विचार कर लिया करो, मैंने कैसे अहकामात इसके अंदर नाजिल किए हैं। इस दिमाग से सोचो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा कलाम नाजिल फरमा दिया है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहादीस के बारे में सोचो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कैसी बातें इरशाद फरमाई हैं। जो बंदा इस दिमाग को अल्लाह के कलाम के ऊपर, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान के ऊपर इस्तेमाल करता है, इसके दिमाग में और ज़्यादा खलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खोलते चले जाते हैं, और इसके दिमाग को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और खोल देते हैं। और अगर ये बंदा अपने दिमाग से सही सोचता नहीं, गलत सोचता है, इस दिमाग से दूसरे लोगों के लिए गलत मंसूबे बनाता है,
قیامت کے دن اللہ رب العزت اس دماغ کی وجہ سے، اس دماغ کے غلط استعمال کی وجہ سے سزا دیں گے، اور سزا بھی کتنی عجیب سزا ایسے دیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یُصَبُّ مِن فَوْقِ رُؤُوسِهِمُ الْحَمِيمُ، ان کے سروں کے اوپر اللہ رب العزت گرم کھولتا ہوا پانی ڈال دیں گے کہ اس دماغ سے غلط منصوبے بنایا کرتا تھا، تیرے دماغ کو اب میں سیدھا کر دوں گا، غلط منصوبے لوگوں کے لیے کیوں بنایا کرتا تھا۔ دماغ میرے دوستو اللہ رب العزت نے اس لیے تو نہیں دیا کہ بندہ لوگوں کے لیے غلط منصوبے بنایا کرے، اللہ رب العزت نے دماغ اس لیے عطا فرما دیا ہے کہ لوگوں کی خیرخواہی سوچیں، پڑوسیوں کے حقوق کے بارے میں بندہ سوچے، اپنے دوستوں کی خیرخواہی کے بارے میں بندہ سوچے، یہ تو نہ ہو کہ غلط استعمال کر کے غلط منصوبے بنانا شروع کر دے۔ ایک بندے کو عزت ملتی ہے، یہ دل میں منصوبے دماغ میں منصوبے بنا رہا ہوتا ہے، اس کو عزت کیوں مل رہی ہے؟ کوئی طریقہ، کوئی منصوبہ بنانا چاہیے کہ اس کو یہ عزت نہ ملے۔ میرے دوستو دنیا میں ہر بندہ عزت چاہتا ہے، ہر بندہ عزت چاہتا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اچھا مومن یہ ہے کہ وہ مومن اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ اب دیکھیں ہر بندہ اپنے لیے عزت پسند کرتا ہے تو دوسروں کو بھی عزت دو۔ اگر دوسروں کی عزت تم چاہتے ہو، اپنی عزت چاہتے ہو، دوسروں کو عزت دے دیا کرو، اللہ رب العزت تجھے بھی عزت عطا فرما دیں گے۔ اور اگر دوسروں کو بدنام کرتے ہو، رسوا کرنا چاہتے ہو، بے عزت کرتے ہو، ذلیل کرتے ہو، تجھے بھی عزت نہیں ملے گی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ دوسروں کے لیے ذلت اور اپنے لیے عزت، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تجھے اللہ رب العزت عزت دے دے۔ ہر بندہ چاہتا ہے میری اچھی نوکری ہو۔ کوئی بھی بندہ آپ کو کہہ دے کہ جی میری نوکری کے لیے دعا کیا کرو، آپ اس کو دل سے دعائیں دے دو، یا اللہ اس کو بہترین نوکری عطا فرما دینا، عزت کی روزی عطا فرما دینا۔ پھر دیکھنا اس دعا کا اثر یہ ہوگا کہ آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت بہترین نوکری عطا فرما دیں گے، آپ کے بچوں کو اللہ رب العزت عزت کی روزی عطا فرما دیں گے۔ آج جو ٹانگیں کھینچنے والا معاملہ شروع ہے نا، ایسے ہی ٹانگیں تمہاری کھینچی جائیں گی اگر تم دوسروں کی ٹانگیں کھینچتے ہو۔ میرے دوستو آج عجیب معاملہ ہے، دوسروں کے گھر میں کوئی بندہ اچھی روزی دیکھ لے بس پھر گھر کے اندر سڑتا رہتا ہے، برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو اچھی روزی کیسے مل گئی۔ میرے دوستو ہم اس دماغ سے سوچا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے اس بندے کو آپ نے اچھی روزی عطا فرمائی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے اکابر کی سوچ بڑی عجیب ہے، ہمارے بڑوں کی جو سوچ ہے نا بہت اچھی سوچ ہے، مثبت سوچ ہے۔ ایک دفعہ میں اپنے استاد محترم حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے ساتھ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا۔ اس وقت استاد جی کی کار نہیں تھی، اپنی گاڑی نہیں تھی، تو مجھے فرمانے لگے، میں نے ویسے کہہ دیا استاد جی اللہ رب العزت آپ کو بھی اسی طرح کار عطا فرما دے، اس طرح گاڑی بھی آپ کو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ تو فرمانے لگے کہ دیکھیں بھائی بات یہ ہے، اس کو اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے گاڑی عطا فرمائی ہے نا؟ میں نے کہا جی ہاں اللہ رب العزت نے اپنے خزانے سے عطا فرمائی ہے۔ فرمانے لگے میں اس خزانے سے اللہ سے مانگتا ہوں جس خزانے سے اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی ہے۔ فرمانے لگے اللہ رب العزت اس کو 5 گاڑیاں اور بھی عطا فرما دے، لیکن دین کی اشاعت کے لیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک گاڑی عطا فرما دے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے، ہمارے بڑوں کی سوچ کا اندازہ لگائیے۔
ایک بندے کے پاس دیکھ لیا 2 کروڑ کی گاڑی تھی ان کے پاس. آج کل آپ حضرات نے دیکھو کہ وہ جو کالی گاڑی ہے یہ غالباً 2 یا 2.5 کروڑ کی گاڑی ہے. ایک بندے کے پاس دیکھ لی، فرمانے لگے یا اللہ آپ نے اپنے خزانے سے اس بندے کو کتنی اچھی عزت عطا فرمائی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اپنے دین کی اشاعت کے لیے ایسی ہی گاڑیاں عطا فرما دینا، تاکہ ہم آپ کے دین کے لیے ان گاڑیوں کا استعمال کرتے رہیں، آپ کی دین کی خاطر ہم پھرتے رہیں. جو بندہ سکون کے ساتھ دین کا کام کرتا رہے، بندہ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا رہے. یا اللہ تیرا شکر ہے دین کی اشاعت کے لیے، یا اللہ یہ اسباب مہیا عطا فرما دیے ہیں. آپ حضرات بھی یہ دعا کر لیا کریں. یہ میں نے بہت بڑے اللہ کے ولی سے، انڈیا کے بہت بڑے ولی تھے، ان سے میں نے یہ دعا سیکھی ہے. آپ حضرات کو بھی بتا دیتا ہوں، آپ حضرات بھی یہ دعا مانگ لیا کریں. ہمیں بڑی مشکل سے یہ دعائیں ملی ہیں، آپ حضرات کو مفت میں بتاتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ یہ دعا کر لیا کریں کہ یا اللہ دین کی اشاعت کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہے، یا اللہ وہ تمام اسباب مہیا فرما. اب یہ چھوٹی سی دعا ہے، لیکن ذرا اس کی تفصیل سن لیجیے. فرمانے لگے، انہی بزرگوں نے مجھے ان کی تفصیل بھی اس کی تفصیل بھی بتائی. فرمانے لگے دین کی اشاعت کے لیے پکے ٹکے علم کی ضرورت ہوتی ہے. یہ شرط ہے کہ بندے کے پاس علم بھی ہونا چاہیے. دین کی اشاعت کے لیے اس علم کے اوپر عمل کی بھی ضرورت ہوتی ہے کہ بندہ اس علم کے اوپر عامل بھی ہو، عمل بھی اس بندے کے اندر ہو. اور دین کی اشاعت کے لیے بندے کے اندر اخلاص کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دین کی اشاعت کے لیے بندے کے اندر تقوی کا ہونا بھی ضروری ہے. دین کی اشاعت کے لیے اللہ کے ہاں بھی قبولیت شرط ہے، مخلوق کے ہاں بھی قبولیت شرط ہے. اللہ کے ہاں قبولیت اس لیے شرط ہے، اللہ رب العزت ایک دفعہ قبول فرما لیں گے، اللہ رب العزت پوری دنیا کے لوگوں کے کانوں میں یہ بات ڈال دیں گے، یہ بندہ میرا محبوب ہے، اس کی باتیں سن لیا کرو. ساری دنیا آپ کی باتیں سنیں گی. تو مخلوق کے ہاں بھی اللہ رب العزت آپ کو قبولیت عطا فرما دیں گے. پھر اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے موٹر سائیکل کا ہونا بھی ضروری ہے، گاڑی کا ہونا بھی ضروری ہے، اور جیب میں پیسے کا ہونا بھی ضروری ہے، تاکہ جہازوں میں اللہ کے دین کے لیے بندہ سفر بھی کرتا رہے. تو دین کی اشاعت کے لیے یا اللہ جن کے اسباب کی ضرورت ہے، یا اللہ وہ تمام اسباب ہمیں مہیا فرما. یہ دعا بہت ضروری ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اپنے دماغ کا استعمال صحیح کر لیا کریں. اور اسی طرح اللہ رب العزت نے بندے کو کان عطا فرما دیے ہیں. یہ کان اللہ رب العزت نے گانے سننے کے لیے عطا نہیں فرمائے، غیبت سننے کے لیے عطا نہیں فرمائے، چغل خوری کے لیے یہ کان اللہ رب العزت نے عطا نہیں فرمائے کہ بندہ چغل خوری سنتا رہے، الٹی سیدھی غلط باتیں کانوں سے بندہ سنتا رہے. نہیں، بلکہ ان کانوں سے بندہ اللہ رب العزت کا کلام سنتا رہے. یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، اور ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس لیے ان کانوں کا استعمال، ان نعمتوں کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. اللہ رب العزت نے کان عطا فرما دیے، اللہ کا قرآن بندہ سنتا رہے، کسی اچھے قاری کا قرآن سنتا رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنتا رہے. میرے دوستو، ہم کانوں سے سنتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں، اس کان سے نکال دیتے ہیں، اور ہم اللہ رب العزت کے کلام کو اتنا توجہ سے نہیں سنتے جیسے سننے کا حق ہے. ہمارے قاری صاحب نے فرمایا نا کہ تلاوت جب ہو رہی ہو تو توجہ سے سنیں، تاکہ ترجمہ بھی آپ کے دل و دماغ میں اتر جائے.
ہم قاری صاحب کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں نماز میں، تھوڑی سی تلاوت لمبی ہو جائے نماز کے بعد ہم قاری صاحب کو شکایت لگا دیتے ہیں، قاری صاحب بڑی لمبی تلاوت کی، ہمیں تھکا دیا۔ اور اگر کرکٹ کا میچ ہو تو لمبی لائن کھڑی ہوتی ہے، بندے کو تھکاوٹ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے پاؤں بھی تھک گئے، کھڑے رہتے ہیں گھنٹوں۔ یہ کرکٹ تو صبح سے سٹارٹ ہوتی ہے شام کو ختم ہوتی ہے، ایک میچ صبح سے سٹارٹ ہوتا ہے اور شام کو ختم ہو جاتا ہے۔ کرکٹ کی کھیل بھی عجیب ہے، کرکٹ کی گیم بھی بڑی عجیب ہے۔ اس وقت بندے کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، اللہ کے کلام کو سن کر تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ رمضان شریف میں ہم اس قاری صاحب کے پیچھے تراویح پڑھتے ہیں جو جہاز قاری صاحب کے نام سے زیادہ مشہور ہو، راکٹ کے نام سے مشہور ہو، کہ فلاں قاری صاحب حافظ صاحب راکٹ کی طرح پڑھتے ہیں، ہم اس کے پیچھے پڑھیں گے۔ اور میرے دوستو، اپنے آپ کو بھی گناہگار نہ کرو، قاری صاحب کو بھی گناہگار نہ کیا کرو۔ اور یہ قاری صاحب آپ لوگوں کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ آپ لوگ گھڑی کو بھی دیکھتے ہیں، ہاتھ والی گھڑی کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اوپر والی گھڑی کی طرف بھی دیکھتے ہیں، پھر قاری صاحب کو تراویح کے بعد بتاتے ہیں فلاں رکعت آپ نے 5 منٹ میں پڑھا دی اور دوسری رکعت جو تھی نا آپ نے 7 منٹ میں پڑھا دی، وہ 2 منٹ لمبی ہو گئی، منٹ گرتے رہتے ہیں۔ یہ میرے دوستو، یہ اللہ کے کلام، یہ اللہ سے محبت نہ ہوئی۔ جس بندے کو اللہ رب العزت کے ساتھ محبت ہوتی ہے وہ اللہ کے کلام کو بڑی توجہ سے سنتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اس عاجز مسکین کے اوپر مہربانی فرمائی ہے کہ اپنے شیخ کی مسجد کا امام بنا دیا ہے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ مجاجس مسکین کے اندر اتنا کمال نہیں ہے، میرے شیخ کی مہربانیاں ہیں۔ ایک دفعہ آپ یقین کریں، تراویح پڑھا رہا تھا، حضرت نے اچانک میرے کندھے کے اوپر پیچھے ہاتھ رکھا، سلام جب پھیرے نا تو اگلی رکعتوں کے لیے میں کھڑا ہو گیا، حضرت نے میرے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھا، میں نے جب پیچھے دیکھا تو حضرت جی پیچھے کھڑے ہو گئے، میرے کندھے کے اوپر ہاتھ حضرت جی نے رکھا تھا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب حضرت جی کی طبیعت ٹھیک تھی، جب حضرت جی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے تھے۔ اب تو ویل چیئر پہ بیچارے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحت تندرستی عطا فرما دے۔ تو جب میں نے حضرت کی طرف دیکھا، میں نے حضرت جی کیا فرما رہے ہیں آپ؟ خیریت تو ہے حضرت جی، آپ تھک گئے، میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ فرمانے لگے نہیں، فرمانے لگے آپ تسلی سے اللہ کا قرآن پڑھنا، اللہ والوں کے دل اللہ کے کلام سے نہیں بھرتے، تسلی سے قرآن پڑھنا۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو یقین کریں، جب حضرت کی یہ بات سن لی، ایک تو بس وہ توجہ ایسی تھی کہ میرے اوپر عجیب کیفیت طاری ہو گئی، کب کبھی طاری سی ہو گئی، قرآن بھی پڑھتا رہا لیکن حضرت جی کی یہ بات بھی یاد آ رہی تھی، اور یقین کریں وہ اس قرآن کا پھر مزہ کچھ عجیب سا ہو گیا۔ پھر میرے دوستو، جس بندے کو مخلوق کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کو مخلوق کے اشعار پسند ہوتے ہیں، جس بندے کو اللہ رب العزت سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ رب العزت کے کلام سے محبت ہوتی ہے۔ تو میرے دوستو، ہم ان کانوں سے اللہ کا کلام سنیں۔ ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، ان دنوں اتفاق سے حضرت قاری عبدالباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تشریف لا چکے تھے۔ فرما رہے تھے کہ میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ جی جہاں میرا بیان ہو تو اس وقت آپ کچھ پڑھیں، پاک کی تلاوت فرما لیا کریں۔ فرماتے ہیں کہ قاری صاحب تلاوت فرماتے تھے اور پھر اس تلاوت کے بعد اس تلاوت کا میں کچھ ترجمہ کر لیا کرتا تھا، لیکن قاری صاحب کی تلاوت سنتے ہوئے جو مجھے کانوں سے مزہ محسوس ہوتا تھا، فرماتے ہیں کہ آج تک میں نے کانوں کے ذریعے سے اتنا مزہ مجھے کہیں بھی نہیں ملا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے دوستو، ان کانوں کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں، اور یہ اللہ والوں کی صحبت میں یہ ان اعضاء کا صحیح استعمال بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ناک عطا فرمائی ہے، یہ ناک بدبوئیں سونگنے کے لیے نہیں دی،
یہ خوشبوئیں سونگنے کے لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے. کوئی بندہ بھی اس سے بدبو نہیں سونگتا، خوشبوئیں سونگتا ہے. اور ان خوشبوؤں میں بھی وہ خوشبو، بعض خوشبوئیں ایسی ہوتی ہے کہ بندے کے دل کے اندر چلی جاتی ہیں، مزہ آ جاتا ہے. ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ میں نے ناک کے ذریعے سے جو خوشبوئیں سونگی ہیں، دنیا کی ہر خوشبو میں نے سونگی ہے، مجھے یعنی کوئی یہ دل میں ارمان نہیں ہے، تمنا ختم ہو گئی کہ کوئی اور خوشبو بھی مجھے ملے اور اس کو بھی سونگ لوں. فرما رہے تھے کہ میں نے دنیا کی ہر خوشبو سونگی ہے. اور فرما رہے تھے کہ ان آنکھوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی اس دنیا کو ایسے دیکھا. فرما رہے تھے کیا امریکہ، کیا افریقہ، کیا انگلینڈ، کیا جرمنی، کیا روس کے علاقے، دنیا میں پھرا ہوں، الحمدللہ ان آنکھوں کے ذریعے سے عجیب نظارے بھی دیکھے. اللہ رب العزت نے اپنی دنیا دکھائی کہ میں نے کیسے کائنات پیدا کی. اور فرما رہے تھے کہ دنیا کے آخری کونے تک بھی اللہ کے دین کی خاطر پہنچا، جہاں بالکل دنیا ختم ہو چکی تھی اور وہاں پانی ہی پانی تھا. فرما رہے تھے کہ میں نے اپنے پاؤں وہاں پانی کے اندر ڈال دیے، وہاں پہ لکھا ہوا تھا اینڈ آف دا ورلڈ، وہاں پہ لکھا ہوا تھا کہ یہاں دنیا کا آخری کنارہ ہے، یہاں دنیا ختم ہو گئی ہے. فرمانے لگے میں نے وہاں پانی میں اپنے پاؤں ڈال دیے اور میرے اللہ کی طرف، ایسے آسمان کی طرف دیکھا تو میں نے کہا یا اللہ، اگر آپ کی مخلوق یہاں سے بھی آگے ہوتی، میں آپ کے دین کو پہنچانے کے لیے وہاں بھی پہنچ جاتا. اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ کرے کہ ہمارے اعضاء بھی ایسے ہی استعمال ہو جائیں. میرے دوستو، ہمیں اللہ رب العزت نے اس منہ کے اندر زبان عطا فرمائی ہے، اس زبان کا صحیح استعمال کیا کریں. اس زبان کو نرم گفتگو کے لیے استعمال کر لیا کریں. فرماتے ہیں کہ زبان سے کسی نے پوچھا کہ آپ 32 دانتوں کے درمیان زندگی گزارتی ہیں، کیسے زندگی گزارتی ہیں؟ تو زبان نے جواب دے دیا کہ اپنی نرمی کی وجہ سے میں زندگی گزارتی ہوں. وہاں وہ 32 جو لوگ ہیں نا بڑے سخت ہیں، لیکن میں ان کے ساتھ ایسی زندگی گزارتی ہوں کہ میں نرم زیادہ ہوں، اپنی نرمی کی وجہ سے زندگی گزارتی ہوں. اس لیے اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میں نے اپنی رحمت سے آپ کو ان صحابہ کے لیے نرم بنا دیا ہے. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر آپ ترش روح ہوتے، غلیظ القلب، سنگ دل ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، یہ صحابہ آپ کے ارد گرد کبھی بھی نہ بیٹھتے. آپ نرم دل ہیں، نرم مزاج ہیں، اس لیے صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھ جاتے ہیں. میرے دوستو، زبان کی نرمی سیکھ لیں. اللہ رب العزت نے نرمی کے بارے میں حکم فرما دیا. اللہ رب العزت نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھی گفتگو کر لیا کرو، اس زبان سے نرم نرم گفتگو نکال لیا کرو، سختی نہ کیا کرو. آپ حضرات نے دیکھا ہوگا جو بندہ زبان کا سخت ہوتا ہے اس بندے کے قریب کوئی بھی نہیں بیٹھتا، اور جو بندہ زبان کا نرم ہوتا ہے ہر بندہ اس کے پاس بیٹھتا ہے. آپ نے ایک لطیفہ سنا ہے تو ہمارے بارے میں، لیکن کیا کریں، ویسے لطیفہ تو لطیفہ ہوتا ہے، لطیفے تو مشہور ہوتے ہیں نا، چاہے آپ کے بارے میں ہو چاہے ہمارے بارے میں ہو. فرماتے ہیں کہ اگر پٹھان کو سختی سے کہا جائے نا کہ جنت کی طرف چلے جاؤ، جنت میں چلے جاؤ، سختی سے کہا جائے، کہتے ہیں وہ سختی برداشت نہیں کرتا، وہ جنت میں بھی نہیں جائے گا. اور اگر نرمی سے کہہ دے گا نا جہنم کی طرف چلے جاؤ، کہتے ہیں آرام سے جہنم کی طرف چلا جائے گا. یہ نرمی کی گفتگو ہے. یہ تو لطیفہ ہے نا، لیکن نرم گفتگو کا ایک اثر ہوتا ہے، ایک تاثیر ہوتی ہے، بندے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. نرم گفتگو کی وجہ سے بندے کا دل لوگ جیت لیتے ہیں.
اور اگر سختی کریں گے کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو اس زبان سے نرم گفتگو کر لیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ نرمی سے محروم ہو گیا وہ بندہ بہت بڑی خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اپنے اعضاء کا صحیح استعمال، میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں دل عطا فرما دیا ہے، اس دل کو غیر کی محبت سے خالی کر دیں، اس دل کو اللہ کی محبت سے منور کر دیں تاکہ یہ دل منور ہو جائے۔ یہ دل اللہ کی محبت سے منور ہو جاتا ہے اور غیر کی محبت سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے دل کو منور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کو منور کر لیں، اس دل میں اللہ کی محبت ڈال دیں۔ اس دل کو اللہ رب العزت نے ہمیں غیر کی محبت کے لیے نہیں دیا، یہ اپنی محبت کے لیے دیا ہے کہ اس میں میری محبت ہو، کسی کی محبت نہ ہو۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے پیٹ دیا، اس پیٹ میں بندہ حلال ڈالے، حرام نہ ڈالے۔ یہ پیٹ حرام کے لیے نہیں ہے، اس پیٹ کے اندر ہم حلال ڈال لیا کریں، حرام سے بچیں، حرام لقمے سے بچیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، حرام سے بچو سب سے زیادہ عبادت گزار بن جاؤ گے۔ جو بندہ حرام سے بچتا ہے، حلال کھاتا ہے، اس بندے کو اللہ رب العزت عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ چلا جاتا ہے اس بندے کو اللہ رب العزت عبادت کی توفیق نہیں عطا فرماتے۔ تو پیٹ اللہ رب العزت نے دیا ہے، اس کو اس کے اندر حلال کا لقمہ ڈال دیا کریں، حرام نہ ڈالیں۔ اور میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں شرمگاہ کی نعمت بھی عطا فرمائی ہے، یہ ایک نعمت ہے، اس کا صحیح استعمال یہ ہے کہ بندہ حلال طریقے سے اس کو استعمال کر لیا کرے، اس کو حرام طریقے سے استعمال نہ کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، جنت کی ضمانت میں دے دوں گا۔ فرمانے لگے ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک شرمگاہ کی ضمانت مجھے دے دو کہ اس کے صحیح استعمال کروں گا، جنت کی ضمانت میں دے دوں گا۔ تو میرے دوستو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک اچھا انسان بنا دیا ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں ہم سوچیں، کسی بندے کو اللہ رب العزت نے پاگل بنا دیا ہے، اس کی طرف بھی آپ دیکھ لیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے نبینا بنا دیا ہے، اس کی طرف بھی دیکھ لیں۔ کسی بندے کو اللہ رب العزت نے کانوں سے بہرا بنا دیا ہے، اس بندے کی طرف بھی دیکھ لیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے گونگا بنا دیا ہے، اس بندے کی طرف بھی دیکھ لیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے پاگل بنا دیا ہے، اس بندے کی طرف بھی دیکھ لیں۔ ایک بندے کو اللہ رب العزت نے ہاتھ پاؤں سے لنگڑا بنا دیا ہے، اس بندے کی طرف بھی آپ ذرا دیکھ لیں۔ یہ ہاتھ آج ہمارے پاس صحیح موجود ہے، یہ ہاتھ اللہ رب العزت نے کسی کے گربان میں ڈالنے کے لیے نہیں دیے، یہ لوگوں کو سہارا دینے کے لیے اللہ رب العزت نے دیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سخاوت کے لیے عطا فرما دیے ہیں کہ ان ہاتھوں سے سخاوت کر لیا کریں۔ اگر یہ ہاتھ ہمارے نہ ہو میرے دوستو، ہم کھانا کیسے کھائیں گے؟ ہم کپڑے کیسے تبدیل کریں گے؟ ہمارے علاقے میں ایک بندہ آیا تھا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں تھے بھیک مانگنے کے لیے۔ اس نے اپیل کر دی، ان کے دونوں ہاتھ نہیں تھے۔ نماز کے بعد وہ بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، لوگ اس کے سامنے پیسے پھینک رہے تھے۔ وہ بندہ کسی غیر کا محتاج تھا، دوسرے لوگوں کو کہتا جی یہ پیسے میرے جیب میں ڈال دو، اور میں دور بیٹھا ہوا اس کا نظارہ تماشا کر رہا تھا۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، میں نے کہا یا اللہ
آپ کی حکومت، آپ کی سلطنت بھی بڑی عجیب ہے، یا اللہ اس کو ہاتھ نہیں دی ہے، ٹھیک ہے اس بندے کو کوئی بندہ پانی بھی پلا دے گا، اس بندے کو کوئی بندہ کھانا بھی کھلا دے گا، اس بندے کو کوئی بندہ کپڑے بھی پہنا دے گا، اس بندے کے اوپر رات کو جب یہ بندہ سوئے، اگر سردی کے دن ہے اس بندے کے اوپر لوگ کمبل رضائی بھی ڈال دیں گے۔ لیکن ایک بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں نے کہا یا اللہ یہ بندہ جب واش روم چلا جاتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اس بندے نے مجھے سوچنے کے اوپر مجبور کر دیا تھا۔ بڑی دیر تک سوچتا رہا، جب سارے لوگ مسجد سے نکل گئے میں اس بندے کے پاس آیا، میں نے یہ ساری باتیں گنوائیں، میں نے کہا یہ سارے کام ہو جائیں گے، بھائی یہ بات بتا دیں کہ آپ جب باتھ روم چلے جاتے ہیں اس وقت آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ میرے دوستو، اس وقت اس بندے نے تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا دیا اور اس بندے کی آنکھوں سے اتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے تھے۔ تو اس نے کہا حضرت کیا عجیب سوال کر دیا آپ نے؟ کہنے لگا کہ حضرت اس وقت میں اپنے پاؤں سے کام لیتا ہوں۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے میرے دوستو، ان نعمتوں کا کبھی ہم نے شکریہ ادا کیا ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے منہ تک اپنا نوالا اٹھا لیتے ہیں، منہ میں ڈال دیتے ہیں، اپنے پاؤں سے چلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، لقمہ جب پیٹ کے اندر جاتا ہے، اللہ رب العزت نے اس حلق کے اندر ایک وال بنا دیا ہے۔ آپ نے چوہے پکڑنے کے لیے وہ پنجرہ تو دیکھا ہوگا نا، اس پنجرے میں جب چوہا اندر جاتا ہے نا، ایک وہاں پہ اتنی سی پتری سی لگی ہوئی ہوتی ہے، تو جیسے ہی وہ چوہا اس کے اوپر پاؤں رکھتا ہے نا، وہ پھسل جاتا ہے، اندر کو چلا جاتا ہے، اس کے نیچے سپرنگ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ چوہا اندر کو چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی اللہ رب العزت نے یہاں حلق کے اندر ایک وال لگا دیا ہے، لقمہ جب اندر کو جاتا ہے وہ وال اوپر کو آ جاتا ہے۔ اسی وقت جب بندہ کھانا کھا لیتا ہے، اس بندے کو اسی وقت اوپر الٹا لٹکا دو، اس کے منہ سے وہ کھانا باہر کو نہیں آتا، اس لیے کہ وہ وال بند ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے فٹنگ کر دی ہے، ایسے اللہ رب العزت کی تخلیق عجیب ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ وال بنا دیا ہے، اس کا صحیح اللہ رب العزت خود ہی استعمال فرما رہا ہے، اوپر نیچے خود ہی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک بندے کا یہ وال خراب ہو گیا، ہمارے حضرت فرما رہے تھے کہ میں ایک علاقے میں گیا، ایک بندے کا یہ وال خراب ہو گیا تھا، میں نے اس بندے سے کہا کہ جی میں نے سونا ہے، آپ بھی جا کے پھر سو جائیے۔ ٹھیک ہے حضرت آپ تشریف لے جائیں، میں سو جاؤں گا۔ فرما رہے تھے کہ جب میں صبح تہجد کے وقت جب میں اپنے کمرے سے نکلا، میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی بندے کے اوپر میں نے دیکھا کہ ایک ستون کے ساتھ یوں کمر لگا کے ایسے لیٹا ہوا ہے اور سویا ہوا ہے۔ میں نے اس بندے کو جگایا، میں نے کہا یار آپ سوئے نہیں؟ اس نے کہا حضرت میں سوئے ہوا ہوں، ابھی تو آپ نے تو جگا دیا، ابھی تو سویا ہوا تھا۔ کہنے لگے کیسے سونا ہے؟ تو لیٹ کر سو جاتے۔ کہنے لگے کہ حضرت بات یہ ہے کہ یہاں جو حلق کے اندر جو وال لگا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت نے جو وال بنا دیا ہے، میرا وہ وال خراب ہے، اگر میں لیٹتا ہوں تو وہ کھانا منہ کے ذریعے سے باہر کو نکلتا ہے۔ کیا ہم نے ان نعمتوں کا کبھی شکر ادا کیا ہے؟ کتنی عجیب نعمتیں، یہ تو میں نے چند ایک آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی، کتنی عجیب نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ہمیں کتنے عجیب تخلیق سے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اس دل کو اگر آپ دیکھ لیں، انسان کا دل تو پھر بھی چھوٹا ہوتا ہے، ہم نے بقر عید کے اوپر بڑے جانور کو ذبح کیا، اس کے دل نکال کر اس کے اندر جو وائرنگ اللہ رب العزت نے فرمائی ہے، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔
عرض کرنے کا مجھے دوستوں مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے اس کا ہم صحیح استعمال کر لیا کریں، انہی نعمتوں سے ہم اللہ رب العزت کو راضی کر لیں، اللہ رب العزت کو خوش کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان تمام نعمتوں کا صحیح استعمال عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔